میں نے ان کے اڑتے ہوئے گھوڑے کا مذاق اڑایا کیا؟ میں نے قرآن کا مذاق اڑایا کیا؟ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے؟ اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں سب سے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گستاخیاں اور بے باکیاں ہم آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہے تھے کہ یہ کس طرح اولیاء کرام کا گستاخ ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، کس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی، اور اب یہ شخص گستاخوں کی بھی حمایت کرنے چل پڑا، اور اس نے انڈیا کی نپر شرما گستاخ کی حمایت کر ڈالی، اور اس بات سے اس نے اپنے کافروں اور گستاخوں کا ایجنٹ ہونے کا ثبوت دے دیا کہ میں کافروں کا ایجنٹ ہوں۔ اور اس نے یہ اقدام اس لیے کیا کہ جب نپر شرما نے گستاخی کی تو تمام عالم اسلام سے اس کی تردید کی گئی اور مسلمان سراپا احتجاج بنے۔ تو اب مرزا نے دیکھا کہ اگر میں بھی وہی مخالفت والا بیان ریکارڈ کرواتا ہوں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو اس کے مصداق کے نہ ہو جائے کہ سارے مولویوں کے صف میں بھی کھڑا ہو جاؤں اور میں تو مولویوں کا اینٹی ہوں، مجھے تو اس کے مخالف سمت پر جو ہے نا وہ چلنا چاہیے۔ تو اس نے مشہور ہونے کے لیے ایک نیا بلنڈر چھوڑا کہ میں نئی بات کروں گا تو تبھی تو مشہور ہوں گا، کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو کافروں کی حمایت کر بیٹھا۔ تو اب یہ جس انداز سے کافروں کی حمایت کرے گا ہم اس کی بھی آپ کے سامنے انجینئرنگ کھول کے رکھتے ہیں کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی غیرت اور حمیت ہے اور ایک طرف اس انجینئر کی انجینئرنگ ہے۔ میں اس سارے واقعے کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں تاکہ ساروں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بابری مسجد جو تھی اس کو شہید کرنے کے بعد ہندوؤں کو ایک گر مل گیا، ایک ٹیکنیک مل گئی کہ اس انداز سے مسلمانوں کی مساجد کو گرا کر اس کو مندر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو بابری مسجد کے بعد انہوں نے گیان واپی مسجد، یہ جو بنارس کے اندر تعمیر کی گئی ہے اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو تعمیر کیا تھا، اب انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ مسجد جو ہے نا وہ پہلے مندر تھی۔ اب اس کے اوپر ان کو ثبوت بھی چاہیے تھا کہ کوئی چیز اس مسجد کے اندر سے ایسی ملے کہ جو مندر کی طرف مشیر ہو، اشارہ کرنے والی ہو کہ یہ پہلے مندر تھا۔ تو انہوں نے اپنی کورٹ سے اجازت لی کہ ہمیں اس کا سروے کرنے دیا جائے۔ تو جب ہوس کا سروے کیا گیا تو ہوس کے اندر جو فوارے والی جگہ تھی وہ چونکہ ابری ہوئی ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو شیولین قرار دینے کی ناکام کوشش کی اور اسی کو کورٹ میں انہوں نے رکھا، اور مختلف چینلز پر اس حوالے سے ڈیبیٹ ہونے لگی۔ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بھی بیٹھے ہیں اور آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح ایک چینل پر بی جے پی کی کارکن نپر شرما اور مد مقابل ایک مسلمان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور دونوں کی آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور درمیان میں اینکر بھی جو ہے وہ سوال و جواب کر رہا ہے، جس میں نپر شرما نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی، اور بھی قرآن پاک کے کئی چیزوں کی اس نے گستاخی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ بندہ جو ہے مرزا، یہ اس کا ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ بچاؤ کر رہا ہے، اور وہ کس انداز سے کر رہا ہے اب وہ سنیں۔ مئی کے آخری ہفتے میں ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو شو کے اندر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی ایک کوئی رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حیران کن بات ہے کہ عرب ممالک جو آج تک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے، یہ جتنے عرب ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی کوئی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ یا تو سٹیٹمنٹ آتی ہی نہیں ہے یا ہلکی سی کو ڈھیلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بس اس سے زیادہ آگے جاتے ہی نہیں ہے، محاذ کھڑا نہیں کرتے، نہ ان ملکوں کو کوئی خطوط لکھتے ہیں، وہ نہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل بچ کوئی اور ہے۔ ہاں جی، سب سے توانا آواز پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی تھی، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے طیب اردگان، اسلامو فوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف۔ اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے، وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ یہ دیکھیں جی، عرب کے بائیک آؤٹ کے اوپر یہ حضرت گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب نے بائیک آؤٹ کیا ہے نا،
اس میں بات اور ہے. یہ عشق رسول کی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا, یہ تو پہلے ان کے نیچے لگے ہوئے تھے اور اس سے پہلے کتنی بڑی گستاخیاں ہوئی عرب, اس کے اوپر اس نے سٹینڈ نہیں لیا. اب یہاں پر جو انڈیا کے خلاف سٹینڈ لیا ہے تو یہ کیوں لیا ہے؟ تو یہ حضرت صاحب کو الہام ہوا, بلکہ عرب والوں نے خود ان کو جو ہے نا ای میل کیا ہے کہ حضرت صاحب ہم جو انڈیا کے خلاف کھڑے ہونے جا رہے ہیں نا, یہ عشق رسول کی وجہ سے بالکل نہیں ہے, بلکہ یہ ہم اپنے مفادات کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں, اور بات جو اور ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتا رہے. اور ان کے مطابق ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے گناہ کرتا ہو اور اب نیکی کر رہا ہو تو مرزا صاحب اس کو کہیں گے تم پہلے تو گناہ کرتے تھے, اب کیوں نیکی کرتے ہو؟ اگر عرب نے بالفرض پہلے کبھی اقدام کوئی نہیں کیا اور اس کے اوپر کوئی سخت سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی اور ان ممالک کی مخالفت نہیں کی اور اب کی ہے, تو اس پر تمہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس دفعہ جو آپ نے اقدام کیا ہے یہ ہر دفعہ جو بھی گستاخی کرے اس کے بارے میں آپ کو اقدام کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہے نا اس طرح کی تم سٹیٹمنٹ دو. مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے, اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں. مجھے پہلے سے ہی اندازہ ہو چکا تھا. ان کے اندازے دیکھیں کہ حضرت کا اپنا اصول ہے. جب جوید احمد غامدی سے پوچھا گیا احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا وہ مسلمان ہیں, تو اس نے ایک جملہ بولا, یہ میرا نقطہ نظر اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے, وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. تو اس بات پر اس نے کہا تھا کہ مجھے جوید احمد غامدی صاحب کا یہ جملہ بڑا ہی اچھا لگا. یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے. کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے, یہ وہی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے. حالانکہ اس نے کس جملے میں بولا, قادیانیوں کی حمایت میں بولا, اور اس کو وہی جملہ جو قادیانیوں کی حمایت میں بولا گیا تھا اس کو بڑا اچھا لگا. اور یہاں پر بھی دیکھیں اسی سینیریو پہ چلتے ہوئے, ایک تو یہ کافروں کی حمایت کر رہے ہیں, دوسرا میں آپ کو یہاں پر جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر رہا ہو, کلیم کر رہا ہو, تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کیونکہ ہم اس کے بیچ میں گھس کے نہیں دیکھ سکتے بقول اس کے, تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو عرب ممالک نے جو مخالفت کی انڈیا کی اور اس گستاخی کے اوپر مخالفت کی, تو یہ کیسے ان کے دل کے اندر گھس گیا کہ جی مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے دل کے اندر عشق رسول کی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام نہیں کیا, بلکہ یہ اپنی جو ہے نا پولیٹیشین کی وجہ سے اور اپنی سیاست کی وجہ سے اور اپنے دیگر جو مفادات ہیں ان کی وجہ سے یہ مخالفت کر رہے ہیں. یہ مجھے پتہ لگا. بھائی تمہیں وحی ہوتی ہے, بھائی تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو مرزا قیامت تک کا تمہارے پاس وقت ہے, یہ ثبوت نکال کر دکھاؤ کہ عرب نے اسی وجہ سے ان کی مخالفت کی ہے. اور یہاں پر اس نے ایک جملہ یہ بھی بولا, انڈیا نے کون سا ایسا ظلم کر دیا تھا کہ جو باقیوں نے نہیں کیا. تو اس نے ایک نیا اصول دے دیا کہ جب کوئی چھوٹی گستاخی ہوگی اور اس کے مقابلے میں بڑی گستاخیاں موجود ہوں گی, تو جب کوئی بڑی گستاخی پر نہیں اٹھا تو چھوٹی گستاخی پر بھی اس کا اٹھنا بنتا نہیں. اگر وہ اس چھوٹی گستاخی پر اٹھے گا, انجینئر مرزا صاحب اس کافر اور اس گستاخ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں بھئی میں آپ کو اس کو کچھ نہیں کہنے دوں گا کہ یہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جب بڑی گستاخی ہوئی تھی تو یہ تو اس نے تو بڑی چھوٹی سی گستاخی کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرتے رہیں کہ بڑی گستاخیاں تو پہلے ہو چکی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور کون سا رستہ کھولنے جا رہے ہو؟ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا, اس نے آفیشلی آگے معافی بھی مانگ لی, وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے, اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی, جذبات میں آگے. جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پر حملہ کرے گا. کوئی آرگنائز طریقے سے کام نہیں چلا تھا, ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا, اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے. اب آپ پہ مرزا صاحب یہ لازم ہے کہ آپ اس کی جو معافی والی ویڈیو ہے جس میں اس نے گڑ گڑا کر توبہ کی ہوئی ہے, معافی مانگی ہوئی ہے, یہ والی ویڈیو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ دیکھو جی بالکل اس نے تو معافی مانگ لی ہے, اس کے بعد آپ تم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا. اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے, اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا, اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب بھی کر دی ہے سوشل میڈیا سے, خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی, تو ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے, تو وہ چل رہا ہے. تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے, کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے
جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر، اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں۔ اب جی یہ سینیریو بیان کر رہے ہیں اس پورے واقعے کا، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہلے مسلمان نے گستاخی کی ہے ہندو مذہب کی، اور اس کے اوپر کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے وہ اندازہ اس طرح لگایا ہے کہ جو نوپر شرما ہے اس کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ دفاعی پوزیشن میں ہے اور وہ اپنے مذہب کا دفاع کر رہی ہے، اور مسلمان کے گستاخی کے جواب میں وہ گستاخی کر رہی ہے۔ حضرت کو دیکھیں ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے کہ یہ قیامت تک اس بات کو یہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اور آگے دیکھیں جملہ کیا بول رہا ہے کہ جی انہوں نے کٹنگ کر دی ہے، مجھے پورا کلپ نہیں مل سکا۔ او بھائی جب مسلمان نے اگر ان کے مذہب کی گستاخی کی ہوتی تو انڈیا اس کو سر پر نہ اٹھا لیتا اس بات کو، اور اس کلپ کو کاٹ کر سائیڈ پہ کر دیتا اور نوپر شرما کا کلپ آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ یہ جی نوپر شرما ہماری نے جو گستاخی کی ہے یہ والا کلپ یہ لے لیں، بالکل نیٹ پر واضح موجود ہے، جو آپ کے مسلمان نے گستاخی کی ہے وہ ہم غائب کر دیتے ہیں تاکہ کسی مسلمان بیچارے پر مسئلہ نہ بنے۔ اور وہ مسلمان کا کلپ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیتے اور کہتے ہیں بھائی ڈیبیٹ آگے نہیں چلے گی، سب سے پہلے اس کو پھٹے چڑھاؤ، سب سے پہلے اس کو پھانسی دو، وہ تو وہاں سے نکلنے ہی نہ دیتے۔ آپ مرزا کی تضاد بیانی دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان کا قصور تھا، اور شروع میں اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی اس نے تو معافی بھی مانگ لی نوپر شرما نے، اور اس کو بی جے پی نے جو ہے نا اس کو نکال بھی دیا اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان کا قصور تھا تو انڈیا اور ہندو اتنے ستھرے کہاں سے آگے اور اتنے اچھے کہاں سے آگے کہ وہ مسلمان کا قصور ہونے کے باوجود بھی اس سے معافی منگوائیں اور اس کو جو ہے نا وہ نکالیں، نہ کہ مسلمان کو نکالیں، نہ کہ مسلمان کے خلاف کارروائی کریں۔ او خدارا یہ تو تضاد دیکھ لو، اپنی ویڈیو کے اندر تو تضاد دیکھ لو۔ اور جب مرزا کا یہ بیان چلا تو انڈیا نے اس بیان کو اچھا خاصا اٹھایا کہ دیکھو پاکستان کا ایک ملا ہے، اس نے جو ہے نا بالکل حقیقت سے پردہ جو ہے نا وہ فاش کر دیا اور بالکل جو ہے نا وہ حقیقت ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی کہ نوپر شرما نے مسلمان کے مقابلے میں گستاخی کی ہے، اس نے ابتدا نہیں کی گستاخی کی۔ یہ انڈینز کو بھی نہیں پتا تھا، ان ہندوؤں کو بھی نہیں پتا تھا جو مرزا صاحب نکال کر لے آئے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ شیطانی کرے تو شیطان بھی حیران ہو جائے کہ یار یہ والا پلان تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، یہ خیال میرے ذہن میں بھی نہیں آیا۔ یہ سستی شہرت کا طلبگار شخص اور اپنے آپ کو کافروں کا ایجنٹ ثابت کرنے والا شخص یہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور خدارا اب تو ہوش کرو، اب ہم آپ کو وہ ڈیبیٹ دکھا دیتے ہیں کہ جس کے اندر جی وہ اس کے مطابق مسلمان نے گستاخی کی ہے اور جو ہے نا وہ نوپر شرما اس کے مد مقابل گفتگو کر رہی ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ سنیں۔ نوپور اور مفتی ندیم الدین ہاں جی اسٹوڈیو ایشوریا میں خوش ہوں کہ آپ نے آبجیکٹ کیا، کیونکہ یہ بالکل بےہودگی ہے۔ جیسے میں نے شروع کیا ہمارے شیولنگ کو فوارہ بتا دینا۔ یہاں ایک میں سوال قائم کرتا ہوں کہ جب اس فوارے کی اس ابری ہوئی جگہ کا کیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اس کو شیولین ڈکلیئر نہیں کیا گیا تو اس کو بھائی فوارہ ہی کہا جائے گا، یا یہ کہا جائے گا پیپا موندا کیتا پہ، یا یہ کہا جائے گا جی مٹکا الٹا ہوا ہے، یا یہ کہا جائے گا جی پتھر ہے الٹا ہو گیا اور اس کے بیچ میں سے فوارہ پھوٹ پڑا ہے۔ اور بھائی کیا کہا جائے گا؟ اس کو وہی کہا جائے گا جو پہلے سے اس کی حقیقت ہے اور وہ فوارہ ہے۔ اب آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف شیولین کی تصویر ہے اور ایک طرف اس فوارے کی تصویر ہے، بس وہ ابھرا ہوا ہے، تو اس کا مطلب جو چیز بھی ابری ہوئی ہوگی وہ شیولین بن جائے گا، اور اس کو اگر کوئی اس ابری ہوئی چیز کے اوپر پاؤں رکھ دے گا تو یہ کافر جو ہے نا اٹھ کر اس مسلمان کو قتل کر دیں گے کہ یہ جو اس نے ہمارے شیولین کے اوپر جو ہے نا پاؤں رکھ دیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ شیولین بھی ہمارا گول ہے اور یہ جو ہے نا پتھر بھی گول تھا، تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے شیولین کو فوارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ اس بات کو اس نے جو ہے وہ بنیاد بنایا اور اس کے اوپر اب اس نے ساری گستاخی کی بنیاد رکھی، جس کو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی مسلمان نے گستاخی کی تھی۔ مرزا قیامت تک کا تمہارے پاس وقت ہے، لے کر آؤ مسلمان کی وہ ویڈیو، اور بھائی کافروں کے پاس تو تمہیں مل جانی چاہیے وہ ویڈیو جس کے اندر مسلمان گستاخی کر رہا ہے، اور یہاں پر تو مسلمان کہہ رہا ہے بھائی ہم نے کب گستاخی کی ہے، ہم نے کب اس کے بارے میں کوئی بری بات کہی ہے۔ اب آگے سنیں۔ اب ان کو کیسا لگے گا؟ میں کہوں گی کون سا ورس ہے قرآن کا 88:20 جو کہتا ہے کہ ارتھ از فلیٹ، مطلب کہ یہ وشو جو ہے۔ آپ دیکھیں پیچھے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ یک طرفہ آپ گستاخی کر رہی ہیں، ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی، یہ یک طرفہ بات ہو رہی ہے، آپ خود ہی جو ہے نا وہ بنا کے اس کو شیولین آپ نے خود ہی گستاخی بنا لی ہے، ہم نے تو ابھی تک کسی نے اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا شیولین۔
नुमानी वो कालीन की तरह बिछा हुआ है, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, और अपनी आस्था को वहां से जोड़ बदजुबान देंगे। लोगों के ऊपर आपको मैं नहीं पूरी बोली। आजादी है। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। ये देखें सामने जो अल्लामा साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपने अपनी उसको शिवलिंग डिक्लेयर करके खुद ही उसके साथ अपनी आस्था जोड़ ली है, उसके साथ अपनी जो है ना वो मजहब को जोड़ लिया है, हालांकि अभी तक उसको शिवलिंग डिक्लेयर किया ही नहीं गया हुकूमत की तरफ से। तो जब डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके बाद बकिया बातें होंगी, अभी तो हुआ ही नहीं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि हमने आपके मजहब की गुस्ताखी की उसको फवारा कह के? मैं इनके उड़ते आप मैं बोलिए इनके 30 उड़ते सेकंड, हुए उसके बाद घोड़े जब वो का खत्म कर ले मजाक फिर आप जवाब दीजिएगा। क्या नुमानी कहते हैं जी। उसे? एक एक करके बात सबकी सुनाई देगी। एक एक करके बोलिए नुपुर। उड़ते हुए घोड़े, मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया नहीं प्लीज डोंट वर्ल्ड है, वर्ल्ड प्लीज डोंट मेक पर्सनल। देखिए एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत उठाइए। अब ये देखें एंकर जो है वो कह रहा है एक दूसरे की आस्था पर मजाक ना उड़ाएं, एक दूसरे की आस्था को कुछ ना कहें। तो वो यहां पर एक दूसरे का तो वैसे गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए कह रहा है, वो असल में नूपुर शर्मा को चुप करवा रहा है कि तुम ऐसा कोई बकवास ना कर बैठना मुसलमानों के हवाले से, हमारे से समेटना मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट पे आते हैं। हाँ टॉपिक मैं पर्सनल नहीं कर रही हूं। आप जो है लेट्स बी लीगल। बिल्कुल नहीं 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 आस्था का मजाक नहीं मजाक उड़ाते उड़ाने का हैं। क्या मतलब है? बात जबरदस्त। लेट्स बी लीगल। नुपुर संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। नुपुर बोलने दी। देखें यहां पर वो एंकर जो है वो कह रहा है कि नूपुर संविधान सबसे ऊपर है, मतलब वो उसको रोक रहा है कि भाई इस तरह की बातें ना करो। और ये मिर्जा साहब ने जो है वो क्या किया, ऐसी हांकी कि जिसका क़यामत तक ये जवाब दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इनको चाह थी कि काफिर भी इनके गुण गाएं। अब वो सारे मुसलमानों के तो खिलाफ हैं, लेकिन सिर्फ एक इस मौलवी की जो है ना वो गीत गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने मुसलमानों से गद्दारी की। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस छोकरे की, इन छोकरा बाजियों से और इन दजल फरेबियों से बचाए, और मुसलमानों को इसका ये बेनकाब और गलीज और गंदा चेहरा पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।